اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں، اور یہ مبارک ذکر اللہ رب العزت کا ہے، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا، طیبین و طاہرین کا ہے، اور ساتھ ذکر ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب برگزیدہ صحابہ کرام کا اور جملہ صالحین امت کا۔ یہ رات امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دیگر شہداء کربلا معلیٰ کے تذکرے کی رات ہے۔ 10 محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، جس کی یاد پوری امت مسلمہ اپنے اپنے طریق سے ہمیشہ مناتی اور اہل بیت نبوی کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت اور مودت کا اظہار کرتی ہے۔ اس موقع پر جو علماء کرام آج کے اس اجتماع میں بطور مہمانان گرامی شریک ہوئے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت سی آیات مبارکہ ہیں جو اہل بیت نبوی کی فضیلت میں اور ان کی شان کی رفعت میں اور ان کی عظمت کے بیان میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت سی آیات کریمہ ہیں، 1 2 نہیں، کثیر آیات۔ لیکن یہ آیہ کریمہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، یہ اہل بیت اطہار کے جمیع فضائل کا منبع ہے۔ ان کے تمام فضائل اور ان کی رفعتیں اور ان کی عظمتیں اور ان کی عظیم قدر و منزلت جس قدر بھی ہے، اس سارے بیان کا منبع، مصدر اور سب سے اہم علمی اور قرآنی سرچشمہ ہے۔ یہ کلمات قرآن مجید کے کلمہ حصر سے شروع ہوتے ہیں، انما سے۔ انما جو کلمہ حصر ہے، یہ اللہ رب العزت کے ارادے کے لیے، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے، اور جب حصر آتا ہے کسی بھی امر پر، کسی بھی فعل پر، اور یہاں اللہ کے ارادے پر، تو حصر کا فائدہ بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس امر کی بہت زیادہ اہمیت کو بیان کرنا اور اس پر بڑی تاکید کرنا، اور سننے والوں اور پڑھنے والوں کو بھرپور طریقے سے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تاکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، لوگ بڑی توجہ سے اسے سنیں اور سمجھیں اور اپنے فکر اور عقیدہ میں اس کو جگہ دیں۔ تو ارشاد فرمایا، بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اے اہل بیت، وہ تم سب سے ہر قسم کے گناہ کے ارتکاب کو اور ایمان کے باب میں تمہارے اندر سے شک اور ریب اور ارتیاب کے امکان کو کلیتاً تم سے دور کرنا چاہتا ہے،
اور جب اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ میرا ارادہ فقط یہ ہے، تو اللہ کا ارادہ ہو کے رہتا ہے۔ فعال لما یرید، یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہمارے ارادوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور خدا جانے وہ کب پورا ہوگا، وہ پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں، کس قدر پورا ہوتا ہے، کس قدر رہ جاتا ہے، اور کتنے زمانے کے بعد جا کے پورا ہوگا۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارے ارادوں کا۔ اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ ازلی ابدی ہے اور قدیم ہے، اور جس شے کا وہ ارادہ فرماتا ہے وہ شے ہو کے رہتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ اصول بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ فرما دیتا ہے تو وہ اسے فرماتا ہے کن، یعنی اس کا ارادہ اس کے ہونے کا، اس شے کے ہو جانے کا ارادہ ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی۔ اور اس کو بیان فرمایا جیسے میں نے عرض کیا فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کر دینے والا ہے۔ تو جس شے کا اللہ رب العزت ارادہ فرما دے وہ شے ہو کے رہتی ہے، حتمی طور پر، قطعی طور پر، یقینی طور پر، اور اکمل اور احسن طریق سے، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں رہتا۔ تو جب اللہ رب العزت ارشاد فرما دے کہ میرا ارادہ تو یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اس نے ارادہ فرمایا وہ ہو گیا۔ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، اس پر ifs اور buts نہیں لگ سکتے، اس پر بحث و تمہیس اور اس پر تکرار اور اس سے مختلف قسم کا اصرار اور اس میں شک اور شبہ اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب اللہ پاک نے اس لیے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ رب العزت کا ارادہ تو یہی ہے، صرف یہ ارادہ ہے، اور جو ارادہ وہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب وہ ارادہ کیا ہے جو ہو کے رہا؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، وہ تم سے ہر قسم کا رجس دور کر دینے کا اور تمہیں اس سے پاک و صاف کر دینے کا ارادہ کر لیا، اس نے تطہیر کا ارادہ کر لیا۔ اب اس رجس سے مراد کیا ہے؟ گناہ بھی ہیں، شک بھی ہے، مختلف قسم کی نجاسات بھی ہیں، مختلف قسم کے نقائص بھی ہیں، عذاب بھی ہے، اور تمام شبہات بھی ہیں، شکوک بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کر دینا چاہتا ہے، تاکہ ان چیزوں کی گنجائش بھی تمہاری زندگیوں میں نہ رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ گنجائش نہ رہی، ان چیزوں کی گنجائش کو بھی اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ جو ارادہ فرمایا تھا وہ واقع ہو گیا۔ اس کے بعد اسی آیہ کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا اینڈ پر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں طہارت عطا کر دے، ایسی طہارت جو بڑی عظیم بھی ہو، بڑی کثیر بھی ہو، بڑی عجیب بھی ہو، ایسی طہارت جو کسی نے کبھی دیکھی سنی بھی نہ ہو، اتنی کامل طہارت سے تمہیں نواز دے۔ تطہیرہ کا جو لفظ آیا ہے، تطہیرن کی جو تنوین ہے، یہ مبالغہ کے لیے ہے کہ اللہ نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ بتمام و کمال پورا ہو گیا یا پورا کر دے گا، اور بطریق اعلیٰ اور بطریق اولا اللہ پاک نے اس کی تکمیل کر دی جس کا ارادہ فرمایا تھا۔ یہ یطہرکم تطہیرا کہ کلمات پر اس آیت کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ بڑی عجب تطہیر کر دی اور بڑی کثرت کے ساتھ کر دی، بڑی عظیم تطہیر کر دی۔ یہ جو تطہیرن میں تنوین ہے اس کا فائدہ یہ
اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسی تطہیر کی کہ جو تم سمجھتے ہو کسی چیز کا پاک ہونا، یہ اس عرف عام کی پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بلند طہارت ہے۔ یطہرکم تطہیرا کا مفاد یہ ہے، تنوین کے ساتھ یطہرکم کے بعد تطہیرا کا مصدر صادر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متعارف جنس ہے نا، عام طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی پاک ہے یا فلاں کو پاک کر دیا، تو پاک کر دینے سے اور طہارت سے جو معنی اور مفہوم تمہاری سمجھ میں آتا ہے عادت کے اعتبار سے، فرمایا یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ طہارت نہیں ہے جو تم عام طور پہ سمجھتے ہو طہارت کا لفظ سن کر، نہیں۔ یطہرکم تطہیرا سے مراد یہ وہ طہارت ہے جو تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہے، تمہارے فہم و ادراک سے بھی بالاتر ہے۔ یہ ہے یطہرکم تطہیرا میں طہارت کے تکرار کو جو لانا ہے اپنے ارادے کے بیان کے بعد، اس کا فائدہ اور معنی یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی عظیم قسم کی اور نادر الوجود اور عدیم المثال اور ہمارے فہم و فراست سے بالا تر طہارت حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو عطا فرمائی۔ اب یہاں ذکر کرتا ہوں اس چیز کا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل البیت سے مراد کون ہے، اس پر 4 قول ہیں۔ اہل بیت سے مراد کون ہیں، اس پر 4 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ مبارک ہستیاں اور وہ گھرانے ہیں، مبارک گھرانے، جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے صدقہ حرام قرار دے دیا، جن پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ حرام کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مال میں سے نکلنے والا میل کچیل ہے، اوساخ ہیں۔ اور یہ 4 گھرانے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ نبوت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عقیل بن ابی طالب، آپ کے بھائی، تو 2 تو ان کی ان کی اولادیں ہیں۔ پھر آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے چچا ہو گئے، آقا علیہ السلام کے بھی چچا ہو گئے۔ تو حضرت جعفر کی آل اولاد اور حضرت عباس کی آل اولاد، اور حضرت علی کی آل اولاد اور حضرت عقیل کی آل اولاد۔ تو پہلے قول کے مطابق اہل بیت کا اطلاق ان 4 گھرانوں کے افراد پر ہوگا۔ یہ جو قول ہے یہ سیدنا امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے، امام عینی نے بیان کیا، امام شافعی سے بھی مروی ہے، جو امام نووی نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہے جسے علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، اور بعض مالکیہ سے بھی مبنی ہے جس کو الباجی نے بیان کیا منتقی میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک متفق علیہ حدیث سے اس معنی کا اشارہ ملتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھیل رہے تھے، تو کچھ کھجوریں پڑی تھیں صدقہ کی، زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی تھیں تقسیم کے لیے، تو بہت چھوٹے تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اپنی انگلی مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا اور فرمایا، اما علمت ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ، اے حسن یا اے حسین، فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے اس کا ذکر کیا، یہ اس بات کی تائید میں کہ اہل بیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔
اور یہ معنی صحیح مسلم کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، جسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث ابھی بعد میں آئے گی اپنے موقع پر۔ اس حدیث کا آخری حصہ یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کی محبت اور مودت کے لیے اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ اور اس کے حکم کو کبھی نہ بھولو میری اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے حکم کو کبھی نہ بھولو میری اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے احکام کو کبھی نہ بھولو میری اہل بیت کے بارے میں۔ اب اس پر راوی ہیں اس حدیث کے حسین، یہ سواد کے ساتھ ہے۔ تو حسین وہ راوی پوچھتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے اہل بیت کا اتنا عظیم ذکر فرمایا، تاکید کی، تو اہل بیت سے مراد کون ہے؟ انہوں نے پوچھا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے جواب دیا، فرمایا شک نہیں اس بات میں کہ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، مگر حقیقت میں اہل بیت سے مراد وہ سارے گھرانے وہ سارے افراد ہیں، مقدس نفوس، جن پر صدقہ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اہل بیت پاک کے بارے میں ایک عظیم حدیث روایت کی، انہوں نے اس کے معنی کو بیان کیا اور خود پھر فرمایا وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جعفر وَآلُ عباس، اور وہ یہ چار گھرانے، ان سب پر صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں درج ہے، اور باقی بہت ساری کتب میں جو عقیدہ اہل سنت کے اندر لکھی گئی ہیں۔ یہ تو ایک معنی ہے اہل بیت کا، پہلا معنی کہ اس سے مراد وہ چار گھرانے لیے جائیں جو آقا علیہ السلام کا پورا خانوادہ نبوت جس کو حاوی ہو جاتا ہے، بنو ہاشم میں۔ اس کا دوسرا معنی اہل بیت کے بارے میں دوسرا قول ہے ایک اور وہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت طیبہ، آپ کی اولاد پاک، یہ مراد، یہ دوسرا قول ہے۔ اور آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ یہ جو دوسرا قول ہے یہی ارجح اور سب سے زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت پاک یہ ملا لیں تو اس سے مراد اہل بیت ہوتے ہیں۔ اب یہ بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے، متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ تم حضور پر درود پڑھو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، اسی طرح آگے حدیث ہے پھر وعلی آل ابراہیم، فرمایا مجھ پر درود اس طرح پڑھو۔ انہوں نے پوچھا تھا آپ پر درود کس طرح پڑھیں، یہ اہم نکتہ ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوال کیا کہ حضور آپ کی آل پر، آپ کی اہل بیت پر کس طرح سوال کریں، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ پر درود کس طرح پڑھیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح درود پڑھو مجھ پر، کہو اے اللہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی ازواج مطہرات پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ذریت پر درود بھیج۔ تو آپ نے اپنے اوپر درود پڑھنے کے معنی میں اپنی ذات کو، ازواج کو اور آپ کی آل یعنی ذریت کو، اولاد و ذریت کو شامل فرمایا۔
اس وجہ سے ازواج اور ذریت کو جب شامل کرتے ہیں تو نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اس کی روح سے، تو ہم پھر علی محمد و علی آل محمد کہہ دیتے ہیں، تو آل محمد میں ازواج بھی آ جاتی ہیں اور ذریت آقا علیہ السلام کی اولاد بھی آ جاتی ہے، تو ان کے اوپر درود پاک شامل ہے قرآن مجید میں۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، یہ پہلی حدیث جو میں نے بتائی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے، جس میں نماز درود پڑھنے میں محمد و ازواجہ و ذریتہ کے لفظ ہیں، حضور کی ذات اقدس پر، ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد و ذریت پر درود پڑھنا، یہ معنی ہے حضور پر درود پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی۔ تو یہ معنی آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھ پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے، اور مجھ پر درود پڑھنا یہ ہے کہ میری ذات پر، ازواج پر اور میری اولاد و ذریت پر درود پڑھا جائے۔ یہاں تکریم کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ تکریم جب کسی کی کریں تو جس ذات کی کرنا چاہتے ہیں اس کی اولاد و ذریت اور اس کے گھر کی تکریم بھی انہی کی تکریم کا حصہ ہے۔ جس کا احترام کریں، جس کا ادب کریں، جس سے محبت کریں، جس سے مودت کریں، جس کی تکریم کریں، اس کی محبت، مودت اور تکریم کا مطلب اس شخصیت کی ذات اور اس کا گھرانہ یہ شامل ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے پیمانہ مقرر فرما دیا، متفق علیہ حدیث سے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس میں صحابہ کرام نے پوچھا یہ اور سوال پوچھا، اذا صلی علینا اہل البیت، صحابہ کرام کے سوال پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اذا صلی علینا اہل البیت، جب ہم پر یعنی ہماری اہل بیت پر جب درود پڑھا جائے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے لفظ اہل بیت کا استعمال کیا، جب ہم پر یعنی اہل بیت پہ درود پڑھا جائے تو یوں کہا کرو فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے، ابواب التشہد کی تفریح میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر رسول اللہ علیہ السلام نے اہل بیت پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلے پوچھا گیا آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھیں، جو قرآن مجید کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور کی ذات پر درود پڑھنے میں بھی آقا علیہ السلام نے اپنے گھرانے اور اپنی اولاد اور ذریت کو شامل کیا۔ اب دوسری جگہ اپنے نام لے کے فرمایا اہل بیت پر درود کیسے پڑھو؟ فرمایا میری ذات پر، ازواج مطہرات پر، میری ذریت پر اور جمیع اہل بیت پر، جس پر میرے گھرانے کا اطلاق ہوتا ہے، ان سب پر درود پڑھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا معنی ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہے جس میں ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد اور ذریت صرف یہ شامل ہو گئے، اور بقایا گھرانے جن کا ذکر کیا تھا آل جعفر کا یا آل عقیل کا یا آل عباس کا، وہ دوسرے قول میں شامل نہ ہوئے۔ اس دوسرے قول میں اہل بیت سے مراد صرف آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام کی اولاد ذریت یعنی بنو فاطمہ، چونکہ اولاد اور ذریت آقا علیہ السلام کی سیدہ کائنات سے چلی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو بنو فاطمہ یہ آ جاتے ہیں دوسرے قول میں۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، علماء کرام کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اصل راوی اکرمہ ہیں، ایک تابعی اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ قول اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس کو امت نے اور ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث نے اور علماء نے امت میں اس قول کو قبول نہیں کیا۔ یہ خارجی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے یہ قول۔ راوی اس کے اکرمہ ہیں، التابعی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صرف ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی، اکرمہ کہتے ہیں، اور وہ بازار میں گلی کوچوں میں جا کے آواز بلند کر کے کہتے تھے کہ جو تم سمجھتے ہو، یعنی اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین، اشارتاً کہتے تھے جو تم سمجھتے ہو اس سے مراد وہ نہیں ہے، صرف ازواج مطہرات ہے۔ یہ قول مردود ہے، اسے اکابر امت نے اور ائمہ نے قبول نہیں کیا، اور وجہ میں نے بتا دی کہ حضرت اکرمہ یہ بربری تھے، یعنی ان کا تعلق مراکو سے تھا، اکرمہ کا۔ اکرمہ البربری بھی کہتے ہیں، مغرب جو ملک ہے نا، مراکش، کیسا بلانکا، رباط، فاس، اس سے اوپر کا جو علاقہ بربر کا ہے، یہ بربری تھے، اور وہاں رہے تو خوارج کا ایک آدمی تھے نجدہ الحروری، بڑا نامور لیڈر تھا خارجیوں کا، تو اس کے ساتھ 6 مہینے رہے، اس کے فکر سے متاثر ہو گئے، اور پھر یہ بعض امور میں خارجی فکر رکھتے تھے، خارجی فکر خوارج کا، اور خارجی فکر کی نمایاں خصوصیات میں بغض اہل بیت ہے، یا خارجیوں کے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہوتے، اور اہل بیت کی عظمت اور رفعت اور ان کی شان کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ خوارج کی علامات میں سے اور خوارج کی خاص خصوصیات میں سے ہے۔ تو جب متاثر ہوئے تو جو شان اہل بیت اطہار کی آیات، جو اہل بیت اطہار کی شان جن میں تھی، ان کی پھر تعویل کر لیتے تھے یہ اور طرف۔ اس لیے کوئی ایسا باب جس میں ان کے اس خاص عقیدے کا نقطہ آ جائے، اس آیت میں ان کی تفسیر قبول نہیں کی جاتی۔ جس میں اس خارجی عقیدے کا کوئی نقطہ آ جائے، جو اہل بیت کی شان سے معنی کو ہٹانے والی تعویل آ جائے، تو اس میں اگر قول ان سے مروی ہو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ موضوع نہ ہو، باقی امور میں ثقہ ہے ان کا قول، باقی معاملات میں تفسیر میں ان کا قول ثقہ ہے، معتبر ہے، اس ایک نقطے پر نہیں جہاں ان کا یہ ذاتی عقیدہ جو خارجیت سے متاثر ہو کے بن گیا تھا وہ آ جائے، تو اس آیت کریمہ میں ان کے قول کو قبول نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں نے کہا یہ قول مردود ہے۔ پھر ایک چوتھا قول ہے، تو جیسے یہ قول انتہا پسندی کا ہے، انتہا کا قول ہے کہ صرف ازواج مطہرات مراد ہیں، یعنی سیدنا علی کو اور سیدہ کائنات کو اور حسنین کریمین کو نکال دیا، تو جیسے یہ قول رد کر دیا گیا، یہ ایک انتہا ہے، اس طرح چوتھا قول ہے وہ بھی انتہا ہے۔ تو گویا تیسرا اور چوتھا قول ذکر کر رہا ہوں علمی ضرورت کے پیش نظر کہ آپ کے نالج میں ہو، اساتذہ کو، علماء کو، طلباء کو، اہل علم کو، تاکہ ایک اویئرنیس ہو، آپ کو نالج ملے، ذکر کر رہا ہوں، ورنہ تیسرا قول بھی مردود ہے، یعنی قبول نہیں ہے، اور چوتھا قول بھی مقبول نہیں ہے۔ تیسرے قول کو خوارج نے اڈاپٹ کیا ہے، خارجیوں نے، اور چوتھے قول کو اہل تشیع نے، شیعہ حضرات نے اڈاپٹ کیا ہے، چوتھے قول کو۔ اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف اصحاب الکساء ہیں، یعنی آقا علیہ السلام نے جن 4 ہستیوں کو اپنی چادر میں لے کے ڈھانپ لیا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں، یعنی ان کے نزدیک اہل بیت پاک سے مراد صرف 5 تن ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پاک، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، یہ 5 ہستیاں صرف اہل بیت سے مراد یہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس قول میں انہوں نے ازواج مطہرات کو خارج کر دیا، تو یہ شیعہ حضرات کا قول ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا، اس کو اڈاپٹ کیا۔ اور تیسرا قول میں نے بتایا جو اکرمہ تابعی سے مروی ہے، البربری، وہ خوارج نے اڈاپٹ کیا، وہ خارجی قول ہے، تو یہ دونوں مقبول نہیں ہیں۔ اب جو میں نے چوتھے قول میں بات کہی کہ اہل بیت سے مراد یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 5 تن ہیں، تو میں نے کہا یہ قول شیعہ حضرات کا ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، کہ ہم پنجتن کو نہیں مانتے، نہ ہم پنجتن کو مانتے ہیں۔ بات پنجتن کو ماننے اور نہ ماننے کی نہیں ہو رہی اس وقت، آگے آئے گی یہ حدیث۔ ہم پنجتن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی سن لیں، پنجتن کہنا بھی جائز مانتے ہیں، اور حدیث پاک سے ثابت ہے پنجتن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ پنجتن اس آیت کریمہ آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ اس وقت میں جو نفی کر رہا ہوں وہ یہ کہ آیت کریمہ میں جو لفظ آیا اہل البیت، یعنی اس اہل بیت سے مراد صرف یہ پنجتن نہیں ہے، ان کے ساتھ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اب قول راجح جس کو کہتے ہیں صحیح قول، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے مراد اہل بیت اس آیت کریمہ میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جو اہل بیت کا ذکر آیا ہے، وہ یطہرکم تطہیرا کی شان آئی ہے، اس اہل بیت سے مراد اس آیت کریمہ میں یہ پنجتن بھی ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہیں، دونوں کو جمع کر دیں تو اہل بیت کا معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا میں نے جو دو قول رد کیے وہ یہ کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو لینا بھی درست نہیں ہے، پنجتن نکال دینا اور صرف اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو لینا یہ بھی درست نہیں، یہ خارجی فکر ہے۔ اسی طرح اہل بیت سے مراد صرف پنجتن لینا اور ازواج مطہرات کو نکال دینا یہ بھی درست نہیں، یہ خود قرآن مجید کے سیاق و سباق کے خلاف ہے، قرآن مجید کے سیاق و سباق کے خلاف۔ اور اہل بیت سے مراد صرف ازواج مطہرات کو لینا اور پنجتن کو نکال دینا یہ بھی قرآن مجید کے متن اور نص کے خلاف، اور احادیث نبی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے معنی کے خلاف، آقا علیہ السلام کے ارشاد کے خلاف، اور خود قرآن کی اس نص کے خلاف۔ تو صحیح اور راجح قول کیا ہے؟ وہ یہ کہ اہل بیت سے مراد اس آیہ کریمہ میں بھی اور ویسے بھی اہل بیت سے مراد آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنجتن بھی ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ اور جو پہلا ایک قول بیان کیا تھا جس پہ صدقہ حرام ہے، وہ اگر اس کی توسیع کر دیں، اس معنی کو اور ایکسپینڈ کر دیں تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بات توجہ طلب ہے۔ ازواج مطہرات کیسے شامل ہیں پہلے یہ سن لیں، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کیسے شامل ہیں؟ اس طرح شامل ہیں ازواج مطہرات کہ یہ آیت کریمہ اس کا شان نزول ہی یہی ہے، یہ مقام، یہ پوری 3 آیتیں ہیں، یہ نازل ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہوئی ہیں۔ یہ آیت اور اس سے ایک آیت پہلے ایک آیت بعد 3 آیتیں اکٹھی ہیں، ان تینوں آیتوں کا جو سبب نزول ہے وہ خود ازواج مطہرات ہے، امہات المومنین، سبب نزول ہی وہ ہیں۔ تو سبب نزول کبھی بھی غایت نزول سے خارج نہیں ہوتا، جس کے لیے آیت نازل ہوئی ہو وہ آیت کے مقصود سے خارج نہیں ہوتا، آیت کے معنی سے خارج نہیں ہوتا۔ تو سبب نزول معنی آیت کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ اس کے لیے ہی آیت نازل ہوئی۔ تو ازواج مطہرات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ 3 آیتیں، آیت نمبر 32 سورہ احزاب کی، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34، یہ 3 آیتیں ہیں، ان کا سبب نزول، شان نزول ازواج مطہرات۔ اب یہ سمجھا دوں، اس لیے میں نے کہا کہ ازواج مطہرات، اگر کوئی سوال کر دے کہ ازواج مطہرات، حدیث پاک میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی طرف اشارہ فرما کے کہ یہ میری اہل بیت ہے، آگے یہ حدیث آئیں گی۔ کوئی سوال کر دے کہ پھر ازواج مطہرات کیسے ہو گئی اہل بیت، اس کا ایک سادہ جواب تو سن لیں کہ ازواج اور زوجہ تو ہوتی ہی گھر والی ہے، وہ تو گھر والی ہی ہوتی ہے، ان پر تو سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے ہو گئیں۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے،
اور آپ تو اردو میں پنجابی میں بیوی کو آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو میری گھر والی نے یہ کہا، آپس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں بولتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نہ اٹھائیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو ان کی گھر والی کون ہوگی؟ تو آپ تو بھی بیویوں کے لیے بولتے ہیں ہماری گھر والی نے یہ کہا، تو بیوی تو ہوتی ہی گھر والی ہے، اور اسی گھر والی کا معنی ہے اہل بیت، گھر والے۔ اور آیت کریمہ میں نے کہا 3 آیتیں ہیں اور ان کا نزول ازواج مطہرات کے لیے ہوا۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، یہ مقام، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح اور ان کی مثل نہیں ہو۔ ایڈریس ہی ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان 3 آیتوں میں خطاب کا آغاز بھی یا نساء النبی سے کیا، اے نبی کی بیویوں۔ لہٰذا اس وجہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن مجید کا نزول ہی ان کے لیے ہوا اور خطاب بھی ان سے ہوا سب سے پہلے۔ اے نبی کی ازواج، نبی کی بیویوں، کوئی تم اور عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد یعنی تقیتن، یہ خطاب کا صیغہ ہے جمع کا مؤنث کے لیے، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ ولا تخضعن بالقول، یہ بھی ازواج مطہرات کے لیے۔ وقلن قولا معروفا، یہ بھی ازواج مطہرات کے لیے صیغہ آیا۔ اور اس آیت نمبر 33 کے بعد 34 میں پھر ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ذکر کرو ان آیتوں کا جو یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں۔ تو اس آیت کریمہ میں تمہارے گھروں میں بیوتکن، ازواج مطہرات کو گھر والیاں کہا گیا، اہل بیت، اور ان سے خطاب کیا گیا۔ لہٰذا اس امر میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں یا نہیں۔ خطاب ہی ازواج مطہرات سے ہے اور ڈائریکٹ ان کا نام لے کر خطاب ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک حصہ۔ اب سوال ہو گیا ازواج مطہرات تو اہل بیت میں آ گئیں، اب سوال ہوا کہ 5 تن کیسے ہوئے اہل بیت میں؟ یہ دوسرا سوال۔ اب یہ سمجھاتا ہوں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین، جن کی شہادت کی یہ رات ہے اور کل دن ہے شہادت کا، اور آج ان کا ذکر مبارک ذکر کی مجلس ہے، وہ اہل بیت میں کیسے ہوئے؟ امام حسن مجتبیٰ اہل بیت میں کیسے ہوئے؟ سیدہ کائنات اہل بیت میں کیسے ہوئے؟ اور پھر ان کی بات تو پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک شہزادی ہیں اور 2 شہزادے ہیں، تو مولا علی المرتضیٰ تو آقا علیہ السلام کے کزن ہیں اور داماد ہیں، وہ اہل بیت میں کیسے ہوئے؟ وہ 4 آقا علیہ السلام کے ساتھ ملیں تو ان کو 5 تن کہتے ہیں۔ اب یہ سوال آ گیا کہ یہ 5 تن اہل بیت میں کیسے بنتے ہیں؟ اب اس کو سن لیجئے، یہ بھی قرآن مجید کی آیت سے ہی اہل بیت بنے۔ یہاں ایک مغالطہ دور کر دوں۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ قرآن ازواج مطہرات کا اہل بیت میں ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جو 4 تن ہیں آقا علیہ السلام کے علاوہ 4، سیدنا مولا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ جو 4 مقدس ہستیاں ہیں، بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ان کو آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا اہل بیت میں، تو یہ حدیث کے ذریعے اور آقا علیہ السلام کے ارشاد اور حکم کے ذریعے شامل ہو گئے۔ یہ خیال آتا ہے، یہ خیال غلط ہے، سمجھ لیں، یہ خیال بھی غلط ہے۔ یہ بھی قرآن مجید ہی کے ذریعے اہل بیت کا حصہ ہے، ان کو بھی قرآن مجید نے ہی اہل بیت قرار دیا ہے۔ یہ اس مغالطے کا آج ازالہ کر رہا ہوں۔ پہلے ازواج مطہرات کی بات کر دی کہ وہ نص قرآن سے اہل بیت ہیں، ب آ گئے 5 تن، چونکہ ازواج مطہرات میں تو حضور علیہ السلام شامل ہی نہیں ہیں،
وہ تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا خواتین کے لیے، ازواج کے لیے، تو ازواج میں آقا علیہ السلام تو شامل نہیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل بیت میں آقا علیہ السلام کس نقطے پر جا کے شامل ہوتے ہیں؟ آپ کو میرا سوال سمجھ میں آیا؟ نبی تو نبی ہیں، رسول رسول ہیں، آقا آقا ہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، سب کچھ حضور ہیں اور سب کچھ حضور کا ہے اور سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے اہل البیت، اہل بیت کی۔ تو اہل بیت میں یا نساء النبی، خواتین ازواج مطہرات تو آ گئیں، تو وہ جو چار ہیں مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، وہ کس سٹیج پر شامل ہوئے اہل بیت میں؟ کیا قرآن نے ان کو شامل نہیں کیا تھا؟ اور آقا علیہ السلام نے اہل بیت کی اصطلاح کو ایکسٹینڈ کیا، توسیع کی، بڑھایا، اور اپنے امر سے ان کو شامل کر کے ان کو بھی اہل بیت بنا دیا؟ کیا ایسا ہوا؟ جواب نفی میں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اسی مغالطہ کا ازالہ چاہ رہا ہوں، دور کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت اللہ پاک نے صرف ازواج مطہرات کو کہا اور حضور علیہ السلام نے اس اہل بیت کی ٹرم میں ان چاروں ہستیوں کو ایڈ کر لیا۔ بے شک آپ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ آپ ایڈ بھی کر لیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، آپ کسی اور کو شامل کر لیں تو وہ شامل کرنا بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آپ اضافہ فرما دیں، اضافہ فرمانا بھی اصل میں اضافہ فرمانا بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ بے شک آپ کا ہر کلمہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر میں کر رہا ہوں کہ اس طریق پر آقا علیہ السلام نے اضافتاً ان پانچ تن کو اہل بیت میں شامل نہیں فرمایا، اضافتاً نہیں فرمایا، وہ بھی اصلاً شامل ہیں، اصلاً۔ بلکہ ایک قدم آگے چلتا ہوں، اب دھیان سے بات کو سنیں، پچھلی بات کے ساتھ اپنے ذہن کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے ایک قدم آگے چل رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو لفظ اہل بیت آیا ہے یہ آیت نمبر 33 میں بھی نہیں آیا اور آیت نمبر 34 میں بھی نہیں۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں خطاب ازواج مطہرات سے ہے، خطاب انہی سے ہے، مگر لفظ اہل بیت اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ جو شان ہے اہل بیت کی، اور ہر رجس اور ہر گناہ سے اور ہر اسم سے اور ہر شک و شبہ سے تمہیں پاک صاف کر دینا اور طہارت بھی شان تطہیرہ کی عطا کر دینا، یہ جو مضمون ہے یہ آیت نمبر 33 کا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 32 میں یہ بیان ہوا ہے کہ اور دوسری عورتیں ازواج مطہرات جیسی نہیں ہیں، پھر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پھر کسی چیز سے منع فرمایا ہے، پھر نیکی کی بات کرنے کا حکم فرمایا ہے، پھر قرآنی آیتوں کو تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے، بعد میں آیت نمبر 34 میں یاد کرنے کا اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کو اور آقا علیہ السلام کی سنت کو۔ ازواج مطہرات کے باب میں اس طرح کے احکام آئے ہیں، ان احکام میں ان کی فضیلت کا بیان آیا ہے، ازواج مطہرات کی فضیلت کا، دوسری عورتوں کے ساتھ عدم مثلیت کا کہ دوسری خواتین آپ جیسی نہیں ہیں اور نہ آپ ان جیسی ہیں، یہ شان بیان ہوئی ہے، تقوی کا حکم آیا ہے، ترغیب آئی ہے، ترہیب آئی ہے، گفتگو اس طریقے سے نہ کریں، اس طرح کی منع آئی ہے کہ اس طریقے سے گفتگو نہ کریں، اس انداز کے ساتھ کریں۔ یہ احکام آئے ہیں، اللہ کی آیتوں کو اور سنت کو یاد کرنے اور تلاوت کرنے کی بات آئی ہے۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ احکام آئے ہیں، یہ آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 34 کا یہ مضمون تھا۔ اب یہ جو آیت ہے کہ اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ہر رجس سے، ہر اسم سے، ہر شک سے، ہر شبہ سے، ہر گناہ سے، ہر نقص سے پاک کر دے، اور پاک بھی ایسا کرے کہ کسی نے ایسی پاکیزگی سنی دیکھی بھی نہ ہو۔ یطہرکم تطہیرا، یہ جو حکم ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے، یہ حکم صرف ازواج مطہرات سے نہیں ہے،
یہ بات سمجھنے والی۔ اب ہم اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں جو میں نے کہا کہ 5 تن کس مقام پر جا کے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ یا 4 تن سمجھ لیں، آقا علیہ السلام تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے اور آپ کے ہی ارد گرد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو باقی جو 4 مقدس نفوس ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور علیہم السلام، یہ 4 تن کس مقام پر جا کے اہل بیت میں شریک ہوتے ہیں، یہ نقطہ ہے۔ تو میں نے کہا ان کو جو شریک کیا گیا، یہ آقا علیہ السلام نے بائی ایکسٹینشن شریک نہیں کیا، اضافہ کرتے ہوئے اہل بیت کے معنی میں یا اہل بیت کے دائرے میں اضافہ کرتے ہوئے ان کو ایڈ نہیں کیا، ایڈیشنل شرکت نہیں ہے ان کی، بائی ایکسٹینشن شرکت نہیں کی، توسیع کرتے ہوئے ان کو شریک نہیں کیا، بلکہ یہ بھی اہل بیت میں اصلاً شریک ہیں۔ بلکہ جس آیت نمبر 33 میں درمیان والی آیت میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے اور اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اس آیت میں خطاب انہی مبارک تنوں اور ان مبارک نفوس کے ساتھ ہے، بشمول ازواج مطہرات۔ تو یہ آیت نمبر 33 کے مخاطب ہیں اصل 5 تن۔ آیت نمبر پھر دوہرا رہا ہوں، آیت نمبر 32 کی مخاطب صرف ازواج مطہرات ہیں، آیت نمبر 32۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 34 کے مخاطب بھی صرف ازواج مطہرات ہیں۔ اب آ گئی درمیان والی آیت نمبر 33، یہ جو آیت تطہیر ہے، جو اصل آیت ہر کوئی پڑھتا اور سنتا ہے، جو آج کا موضوع ہے یطہرکم تطہیرا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت اہل بیت ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اس کا خطاب صرف ازواج مطہرات سے نہیں، اس خطاب میں خود اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے ساتھ آقا علیہ السلام کو بھی اور 4 تن یعنی 5 تن خود اللہ نے شامل فرما دی ہے، اس آیت نمبر 33 میں شامل فرما دی ہے۔ تو آیت نمبر 33 کے مخاطب سب ہیں۔ اسی خطاب میں مولا علی بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی، امام حسن، امام حسین سب شریک ہو گئے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ، جیسے ازواج مطہرات شریک ہو گئی تھی۔ تو سمجھ لیں کہ 5 تن کا اہل بیت کا حصہ ہونا قرآن مجید کی آیت نمبر 33 کے اصل نص کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بعد میں ان کو ایڈ نہیں کیا۔ جو کچھ آقا علیہ السلام نے بعد میں فرمایا وہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، تاکید فرمائی، وضاحت فرمائی تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ چونکہ آیتوں کا شان نزول ازواج مطہرات کے لیے آ رہا تھا تو کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ ان کا درجہ کیا ہے، درجہ اصل ہے یا اضافی ہے، اصل ہے یا اضافی ہے، یہ مغالطہ نہ ہو۔ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے تشریح فرمائی، توضیح فرمائی، خود وضاحت فرمائی۔ اب آپ اس کو دیکھیے کیسے شامل ہیں یہ اس آیت میں، آیت نمبر 33 میں۔ اب اس نقطے کو بیان کرتا ہوں کیسے شامل ہیں۔ وہ یہ کہ آیت نمبر 32 میں سارے صیغے جو خطاب کے ہیں وہ مؤنث کے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آیت نمبر 32 میں پھر دوہرا رہا ہوں، آیت نمبر 32 ذہن میں رکھ لیں، جو پہلی آیت ہے ان 3 آیتوں میں پہلی، اس میں خطاب کے جتنے صیغے ہیں سارے تانیث کے ہیں، مؤنث کے ہیں، ایک صیغہ بھی مرد کے لیے نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لستن مؤنث کا صیغہ عورتوں کے لیے، ان اتقیتن عورتوں کے لیے، فلا تخضعن عورتوں کے لیے، وقلن قولا معروفا عورتوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 24 میں فرمایا وذکرن، یہ بھی خواتین عورتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ، فی بیوتکن یہ بھی مؤنث کا صیغہ۔ تو آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 34 میں سارے صیغے جس میں خطاب آیا ہے وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے خطاب صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ اب جو علمی اعتبار سے بڑی دلچسپی کا نقطہ ہے، بڑی دلچسپی کا،
آپ کو سمجھ آ جائے گا، وہ یہ کہ آیت نمبر 32 بھی اوپر ہو گئی، ازواج مطہرات ان سے مراد ہیں، اور پیچھے آیت نمبر 34 بھی ہو گئی، ازواج مطہرات مراد ہیں۔ درمیان میں ایک آیت آئی ہے جو ہم نے تلاوت کی، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، وہ ایک ہی آیت ہے۔ آیت تطہیر آیت نمبر 32 بھی نہیں ہے، آیت تطہیر اس کا ٹائٹل نہیں ہے، اور آیت نمبر 34 کا ٹائٹل بھی نہیں ہے۔ آیت تطہیر یہ عنوان ہے آیت نمبر 33 کا، جو درمیان والی۔ تو آگے پیچھے ازواج مطہرات کو خطاب چل رہا تھا، اور آیت نمبر 33 یعنی آیت تطہیر میں یکلخت خطاب بدل گیا، خطاب بدل گیا۔ اور جب یہ آیت نمبر 33 آئی درمیان والی، جب اس کا خطاب بدلا تو اس کے خطاب میں اب یہ بات سمجھنے والی ہے، یکلخت خطاب بدل کے اس میں مذکر کا صیغہ آ گیا۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ اندازہ کر لیں، میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی 4 مرتبہ مؤنث کے صیغے آ چکے تھے، اور اس کے بعد بھی 2 مرتبہ مؤنث کے صیغے آ چکے ہیں۔ اب درمیان میں مقام ایک ہی ہے۔ اس میں جب خطاب کی آیت تطہیر میں کہ تمہیں طہارت دینا چاہتا ہے، اللہ پاک کر دینا چاہتا ہے کلیتاً، اور طہارت اور پاکیزگی بھی ایسی کہ کسی نے دیکھا سنا بھی نہ ہو اس کا، جب اس کو خطاب کیا تو اللہ رب العزت نے یذھب عنکم مؤنث کا صیغہ ہٹا دیا اور مذکر کا صیغہ لگا دیا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اس جگہ پر خطاب صرف ازواج مطہرات کو نہیں ہے، یہاں ذکر مذکر کے صیغے کے ساتھ کیا، اور پھر فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے، جیسے پاکیزگی طہارت کا حق ہے، یہاں بھی کم کہا، کنہ نہیں کہا، لیذھب عنکنہ نہیں کہا، ویطہرکنہ نہیں کہا، جو کہ پہلے قرآن مجید میں بیان آ چکا تھا۔ لستن ان اتقیتن تخضعن قلنا واذکرن فی بیوتکن، ہر جگہ جہاں ازواج مطہرات کو خطاب تھا وہاں مؤنث کے صیغے آئے، اب یہاں درمیان میں مذکر کے صیغے آ گئے، اس میں مؤنث کا صیغہ نہیں آیا۔ اب ظاہری طور پہ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ جب مذکر کا صیغہ آئے تو اس میں عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں صرف، مگر عربی کا قاعدہ یہ ہے، عربی کا، کہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں، اگر عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو غلبہ ذکور کی وجہ سے وہاں مذکر کا صیغہ آ جاتا ہے۔ خالی عورتیں ہوں تو مؤنث کا صیغہ آتا ہے۔ مذکر کا صیغہ 2 صورتوں میں آتا ہے، صرف مرد ہوں تب بھی مذکر کا صیغہ آئے گا مردوں کے لیے، اور مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں تو پھر بھی مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں، مؤنث کا یوز نہیں کرتے۔ اب مؤنث تو اس میں سے نکل نہیں سکتا، چونکہ آگے بھی پیچھے بھی ازواج مطہرات کا مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، تو جب مذکر کا صیغہ درمیان میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہاں آ کر کچھ مرد بھی شامل ہو گئے، کچھ اور لوگ شامل ہو گئے آیت نمبر 33 میں، جو آیت نمبر 32 میں نہیں تھے، جو بعد میں آیت نمبر 34 میں نہیں، وہ آیت نمبر 33 میں شامل ہو گئے۔ یہ اللہ پاک نے شامل کر دیا، آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، حدیث نے شامل نہیں کیا، اصلاً قرآن نے شامل کیا۔ لیذھب عنکم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اور یطہرکم تطہیرا، یہ مذکر کے صیغے میں یطہرکم، آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، قرآن کی نص ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں اللہ پاک نے بائی انٹینشن ناٹ بائی ایکسٹینشن، آقا علیہ السلام نے بڑھایا نہیں ہے اس دائرے کو، بلکہ اللہ پاک نے خود بڑھا کر اس میں حضرت علی کو شامل کر دیا ہے، فاطمۃ الزہرا کو شامل کیا ہے، امام حسن کو شامل کیا، امام حسین کو شامل کیا، اور آقا علیہ السلام کو شامل فرما دیا، چونکہ ہر کوئی آپ کے سبب سے اور آپ کی بدولت ہے۔ تو گویا آیت نمبر 33 میں یہ اضافہ کیا اللہ پاک نے مذکر کا خطاب کر کے 5 تن کا، ازواج مطہرات میں 5 تن ایڈ ہوئے تو تب اہل البیت بنے۔
ورنہ یہ جب 5 تن ایڈ نہیں تھے تو وہ صرف ازواج مطہرات تھیں، وہ نساء النبی تھیں، وہ امہات المؤمنین تھیں، اہل بیت کا صیغہ نہیں تھا۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے جو آج کی رات میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آیت نمبر 32 میں نساء النبی تھیں، ازواج مطہرات تھی، امہات المؤمنین تھی۔ اور آیت نمبر 34 آئی تو اس میں بھی ازواج النبی تھی، نساء النبی تھی، ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین تھی۔ اہل البیت کا ٹائٹل نہیں ملا تھا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو اہل البیت کا ٹائٹل اس وقت ملا جب ازواج مطہرات کے ذکر کے ساتھ 5 تن شامل ہو گئے۔ تو 5 تن شامل ہوئے تو اہل البیت کا ٹائٹل وجود میں آ گیا۔ یہ پوری چیز آپ کی سمجھ میں اب آ گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اور جب ذکر آیا ہے ازواج مطہرات کا کسی اور مقام پر بھی، تو اہل البیت کسی اور جگہ نہیں کہا گیا۔ صرف ازواج مطہرات کو قرآن مجید میں اہل البیت نہیں کہا گیا۔ یا نساء النبی کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرات نبی کی مقدس بیویاں، یا فرمایا گیا امہات المومنین، ازواجہ امہاتکم، یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ازواجہ امہاتکم، کہ آقا علیہ السلام کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مبارک مائیں ہیں۔ یہ ٹائٹل دیے گئے ہیں، امہات المومنین کا ٹائٹل دیا گیا ہے، نساء النبی کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں خالی ازواج مطہرات کو اہل البیت نہیں کہا اللہ پاک نے۔ اہل البیت کا لفظ ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، فقط ایک جگہ خطاب میں، اور یہ وہ جگہ ہے آیت نمبر 33، اور یہ اس وقت یوز کیا ہے ٹائٹل اہل البیت کا جب 5 تن شامل ہو گئے ہیں اہل بیت کے ساتھ، ازواج مطہرات، اور 5 تن ملے ہیں تو اہل البیت ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ذکر آ رہا تھا ازواج مطہرات کا، اور آگے آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے اضافہ فرما دیا، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصریح فرمائی۔ جتنی احادیث آئی ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے ان 4 مبارک نفوس قدسیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ابھی میں وہ حدیثیں سناؤں گا آپ کو، مگر اس نقطے کو سمجھ لیں، آپ کا یہ فرمانا اشارہ کر کے اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اس کے 2 معنی غلط طور پہ لیے جا سکتے ہیں، یہ لیے گئے ہیں، دونوں کی نفی کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا معنی اس سے فرمانا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ جب حدیث میں چادر ان کے اوپر تان کے یہ فرمایا تو اس کا تو بعض لوگوں نے معنی یہ لیا کہ جب آقا نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے فرمان کے ذریعے اہل بیت کی جو قرآن مجید کا حکم تھا اس ٹائٹل کو ایکسٹینڈ کر کے وسیع کر کے ان میں ان 4 مقدس نفوس کو شامل کیا۔ تو گویا حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا اور حسنین کریمین کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ حضور علیہ السلام کے حدیث کے ذریعے یہ معنی لیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ میں نے بات سمجھا دی، ان کا شامل ہونا بھی قرآن کی نص کے ذریعے آیت نمبر 33 میں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ معنی مراد لیا ہے کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں، انہوں نے کہا چونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہ میری اہل بیت ہیں، لہٰذا حضور کی اہل بیت صرف یہ 5 تن ہیں۔ ازواج مطہرات کو اس حدیث کے کلمہ کی وجہ سے خارج کرنے کا سوچا گیا ہے، یہ معنی بھی غلط ہے۔ چونکہ ازواج مطہرات کو تو اللہ پاک پہلے سیاق آیت شان نزول کے اعتبار سے اہل بیت میں شامل فرما چکا ہے۔ تو جو اللہ پاک جن کو شامل پہلے فرما چکا ہے، آقا علیہ السلام ان کو خارج تو نہیں کر رہے۔ اور یہ فرمانا یہ میری اہل بیت ہیں،
یہ آقا علیہ السلام نے ان کو داخل نہیں کیا کہ ان کو بھی اللہ رب العزت خود داخل فرما چکا ہے آیت نمبر 33 میں۔ تو آیت نمبر 32 کے ذریعے ازواج مطہرات شامل ہو گئی تھی سبب نزول کے طور پر، اور آیت نمبر 33 میں 5 تن شامل ہو گئے ڈائریکٹلی متن آیت کے طور پر، نفس آیت کے طور پر ڈائریکٹ خود شامل ہو گئے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ہا اولائے اہل بیت اس لیے فرمایا کہ چونکہ اسماء مبارکہ نہیں آئے تھے، نام نہیں آئے تھے آیت نمبر 33 میں، تو آقا علیہ السلام نے تصریح کر دی کہ یہ جو شامل ہیں اللہ پاک نے جن کو آیت تطہیر کے ذریعے میری اہل بیت میں شامل کیا ہے، ازواج مطہرات کو تو ہر کوئی جانتا ہے چونکہ آیتیں ان کے لیے اتری، اب جو شامل جن کو اللہ پاک نے کیا ہے اور انہیں آیت تطہیر کی شکل میں اہل بیت کا عنوان دیا ہے، اہل بیت کا نام دیا ہے، اہل بیت کا ٹائٹل دیا ہے، لقب دیا ہے، پتہ چل جائے، نام لے لے کے بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ کون کون اہل بیت میں شامل ہے۔ اب اس میں حدیث پاک آتی ہے، اور اس حدیث کو روایت بھی سن لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت بھی وہی کر رہی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور وہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ اور مسند امام احمد بن حنبل اور مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث صحیح، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب یہ آیت اتری، آیت تطہیر، آیت اہل بیت اتری، تو فرمایا کہ اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، اور جو کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، کالے بالوں سے اونی، کالی اونی کملی تھی، اس میں اونٹوں کے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نے یہ چیز پہلے بھی بیان کی ہے کئی مرتبہ، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، آپ نے جو کالی کملی پہنی ہوئی تھی اونی، اس کے اوپر اونٹوں کے کجاووں کے نشان تھے۔ یہ بات میں نے اپنے پہلے کئی خطابات میں اور میں اپنی تصانیف میں بھی ذکر کی ہے کہ یہ جو اونٹوں کے کجاووں کے نشان والی کملی اس رات پہننا، میں اس کو اتفاقیہ نہیں سمجھتا، میں اس کو عاشورہ محرم اور اہل بیت شہداء کربلا معلیٰ اور امام علی مقام کی طرف اس کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ یہ اتفاقاً نہیں تھا۔ اونٹوں کے کجاووں کا یہ مسافروں کا اشارہ دیتا ہے، جیسے خانوادہ رسول اور حضور کی شہزادیاں اور شہزادے اور خانوادہ پاک کے مقدس نفوس اونٹوں کے کجاووں پر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا جا رہے ہیں، اور کجاووں سے اتارے گئے ہیں، اور پھر کربلا میں شہادتوں کے بعد پھر اونٹوں کے کجاووں پر انہیں قافلے کی صورت میں کوفہ سے دمشق لے جایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے عجیب لطیف انداز میں جس دن یہ بات آگے کرنے والی جو آگے آ رہی ہے، جس وقت یہ بات کرنی تھی، اس وقت وہ کملی پہن کے بیٹھے تھے جو کملی اونٹوں کے کجاووں کا بتا رہی تھی، مسافران کربلا کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ پہن کے بیٹھے تو آپ فرماتی ہیں کہ امام حسن، حضرت حسن بن علی، حسن مجتبیٰ آ جائے، تشریف لے آئے، حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں، اور یہ ایک نادر کام کیا، اپنی کملی اٹھا کے ان کو کملی کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین، امام علی مقام حضرت حسین آ گئے، آقا علیہ السلام نے انہیں بھی کملی کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فادخلھا، ان کو بھی کملی اٹھا کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی آئے تو کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے، نہ کبھی آقا علیہ السلام نے کیا تھا نہ آپ کرتے ہیں، یہ عام پریکٹس نہیں ہے کہ ایک کملی کتنی بڑی ہوگی، آپ ایک کملی ایک چادر ہی ہوتی ہے نا بڑی، ایک بڑی اونی چادر ایک کملی اوڑھ کے کوئی بیٹھا ہو
اس کے اندر 4 اور بندے آپ داخل کر سکتے ہیں، اور 4 اور بندوں کو کملی اٹھا کے چادر کو اٹھا کر داخل کرنا یہ کوئی عام پریکٹس نہیں ہے، عام معمول نہیں ہے کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے یا اس کی وجہ معلوم ہو جائے۔ یہ ایکسیپشنل چیز ہے، ان یوزول چیز ہے، معمول سے ہٹ کر ہے، معمول کے خلاف۔ وہ معمول کے خلاف کیوں کیا، اس کی وجہ یہی بتا رہا ہوں۔ اس دن آقا علیہ السلام اس آیت کی تفسیر بتانا چاہ رہے تھے امت کو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت اہل بیت ہے اس کی تفسیر بتانا چاہ رہے تھے، چونکہ قرآن مجید نام نہیں لیتا نا۔ قرآن مجید میں ابو بکر کا نام بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کا نام بھی نہیں ہے، سیدنا عثمان کا نام بھی نہیں ہے، سیدنا علی کا نام بھی۔ قرآن مجید تو صحابہ کرام کے کسی کے بھی نام نہیں لیتا، بس گنتی کے چند پیغمبروں کے نام لیے ہیں قرآن مجید نے۔ اور جب رد کیا کفار و مشرکین کی تو ابو جہل کا نام بھی نہیں لیا، ابو لہب کا لیا ہے چونکہ سورت اتری اس کے ایک واقعہ پر۔ تو باقی سینکڑوں کفار و مشرکین ہے، کسی کا نام تو نہیں لیتا نا قرآن۔ صحابہ کرام ہیں سینکڑوں ہزاروں، کسی کے نام نہیں لیتا۔ ازواج مطہرات میں کسی کے نام نہیں لیتا، مگر کلیکٹیولی یا نساء النبی آ گیا تھا، اے نبی کی بیویوں، تو اب وہ اسپیسیفائی ہو گیا، اس میں مغالطہ نہ رہا کہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی بات ہوئی۔ اب اہل بیت کو شامل کرنا ہے، کچھ حضور کی آل پاک میں سے، عطرت پاک میں سے، اور نام نہیں لیے تو آقا علیہ السلام نام لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے ایک ایک کو پکڑ کے اپنی کملی میں داخل کیا تاکہ ساری دنیا دیکھ لے، ہر کوئی دیکھ لے، کسی کو شبہ نہ رہے کہ کملی میں کس کس کو داخل کیا ہے۔ میں نے علی کو داخل کیا، فاطمہ کو داخل کیا، حسن کو داخل کیا، حسین کو داخل کیا، اور اپنی کملی اپنے اوپر تو تھی، تو 5 تن اس دن کملی میں آ گئے۔ یہاں سے یہ تصور 5 تن کا نکلا۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو شیعوں کا تصور ہے، شیعہ کہتے ہیں 5 تن، تو یہ آپ تو سنی ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں 5 تن؟ بھئی ہمیں تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سمجھایا ہے 5 تن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 تن کا تصور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ اب بولیے، سوال کرنے والوں کے لیے جواب اچھا ہے؟ ہم نے 5 تن کہاں سے بنایا؟ یہ سبق ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 تن وہ بتا رہی ہیں کہ ایک کملی آقا علیہ السلام اوڑھ کے بیٹھے تھے، خود اس میں تھے، اس کملی میں ایک اور تن ڈال لیا حضرت علی کا، ایک اور تن حضرت فاطمہ کا، ایک اور تن حسن کا، ایک اور تن حسین کا۔ ایک کملی تھی 5 تن کے اوپر اوڑھ لی گئی۔ جب آقا نے اوڑھ لی تو قالا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس پر پھر یہ 5 پر کملی ڈال کر آقا علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سے اللہ ہر رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ جو 5 تن کا تصور ہے، میں پھر یہ ضمن بتا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بتایا، مگر اس سے بہت اوپر چلتے ہیں۔ یہ 5 تن، یہ جو ٹرم ہے، یہ اللہ پاک نے دی ہے۔ بولیے 5 تن۔ مجھے پتہ ہے میں بہت بچپن تھا، ہمارے اساتذہ میں سے بھی کچھ اساتذہ ایسے تھے، وہ 5 تن کا لفظ نام لینے سے کتراتے تھے، تو میں زمانہ طالب علم میں بھی ان سے بحث کرتا تھا، باتیں کرتے تھے۔ اور آج کل تو ایسا خارجیت کا اتنا اثر ہو گیا ہے، علامہ امداد اللہ خان صاحب جانتے ہیں، الحاج امداد اللہ خان صاحب اور علامہ میر آصف اور تمام علماء بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ اتنا خارجیت کا اثر ہو گیا ہے کہ لوگ سنیت کے عقیدہ محبت اہل بیت سے نکل گئے، خارج ہو گئے، اتنی خارجیت آ گئی۔ ہر چیز جو مسلمہ تھی، قرآن و سنت سے ثابت تھی، ائمہ اور اکابر کے عقیدے اور طریقے سے ثابت تھی، تمام کتب میں ثابت تھی، اس کے بھی انکاری ہو گئے ہیں، اتنی خارجیت زدہ ہو گئے ہیں ذہن۔ اور یہاں ایک نکتہ بتا دوں، دیکھیے مشکل ہمارے لیے، جو طبقات انتہا پسند ہوتے ہیں یا 2 انتہاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ 2 انتہاؤں سے بھی آگے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ ہے اگر ایسا ہو کہ اس نے
اہل بیت اور آل پاک کو ماننا ہے اور اہل بیت اور آل کے سوا کسی کو ماننا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے ازواج مطہرات میں کسی کو ماننا ہی نہیں، ان کا کیس بڑا آسان ہے، کسی اور کو ماننا ہی نہیں ہے، تان اور تنقید بھی کریں گے۔ پھر وہ ایک جذباتی محرم آ گیا، شہادت امام حسین، ایک ایسا جذباتی ماحول ہوتا ہے ان کے ہاں کہ وہ جذبات کے ذریعے اپنے لوگوں اور نسلوں کے عقیدے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک ایسا سما ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، ایک ایسی پریکٹس ہوتی ہے، ایسا ایٹماسفیئر، ایسا، اور سال بھر وہ سبق یاد کراتے رہتے ہیں، سال بھر مجالس چلتی رہتی۔ تو ایک تو وہ ان کو فکر اہل بیت اطہار کی محبت کی ہے، ایک گھرانے کی فکر ہے حضور کی اہل بیت کی، باقی کسی کی فکر نہیں ہے، اور پھر جذباتی اعتبار سے اپنے عقیدے کو محفوظ کرتے ہیں۔ پھر علمی طور پہ کوئی کام کرے نہ کرے، وہ پاکستان انڈیا میں رواج کم ہے، ایران میں علمی کام بہت ہے، وہ الگ الگ کلچر ہے، وہ جذبات کے ساتھ، تو انتہا کا ایک پوائنٹ وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری طرف خارجیت کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اہل بیت پاک کو برائے نام ماننا ہے کہ انکار نہیں کر سکتے، ایمان سے جاتے ہیں برائے نام، مگر صرف صحابہ کرام کا ایک انتہا، ایک حصے کا نام لینا ہے، اور دوسرے کی شان، محبت، مودت، اہل بیت، عظمت، فضیلت کی طرف آنا ہی نہیں۔ ان کے منہ ہی روکھے ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی بات کر کے بالواسطہ معاذ اللہ اہل بیت کی تنقیص بھی کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے، یعنی آپ ایک آنکھ کھول لیتے ہیں، ایک آنکھ سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی دائیں آنکھ کھولتا ہے، بائیں سے اندھا ہو گیا، دوسرا بائیں کھول لیتا ہے بائیں آنکھ اور دائیں سے اندھا ہو گیا۔ یہ مشکل اس کے لیے ہے جو دونوں آنکھوں سے بینا ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو نہ اس انتہا پر جا رہا ہے نہ اس انتہا پر جا رہا ہے، مشکل اس کے لیے ہے، جو نہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ حصہ ایمان ہے، اور نہ اہل بیت اطہار اور آل رسول کی محبت اور مودت کو ہاتھ سے چھوڑنا چاہتا ہے، وہ بھی عین ایمان اور فرض ہے۔ اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر اپنے قدیم دائمی صدیوں کے عقیدے کو قائم رکھ کر آج اس ماحول میں جہاں ہوائیں چل رہی ہیں خارجیت کی اور انتہا پسندی کی، اس انتہا پسندی کے ماحول میں جو معتدل رہنا چاہتا ہے، درمیانی راستے پر رہنا چاہتا ہے، اس ماحول میں جہاں انتہا پسندی کی ہوائیں ہیں اور طوفان ہیں اور جکڑ ہے، اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی عقیدت میں بہ کر نہ اہل بیت اطہار اور آل پاک سے اپنی محبت اور عشق کو توڑنا کم کرنا چاہتا ہے، اور نہ اہل بیت پاک کی محبت میں صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں ان دونوں رشتوں کو بیلنس کے ساتھ مینٹین رکھنا مشکل ترین کام ہے، اور یہ کام آج صرف تحریک منہاج القرآن کرنے کے لیے رہ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام علماء کرام موجود ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور تنظیمات اور انجمنیں اور ان کے مراکز اور علماء ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی تقریریں سنتے سناتے ہیں آپ، اور ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں حق پر مبنی بات کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے۔ جکڑ چلے ہوئے ہیں، آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، یا لوگ ادھر کو بہتے جا رہے ہیں یا ادھر کو بہ رہے ہیں۔ یہ مشکل ترین کام اس وقت ہے کہ جکڑ، طوفانوں اور آندھیوں میں آدمی اعتدال پر، حق پر، توسط پر اس طرح چلے کہ نہ ادھر کو جھکے نہ ادھر کو جھکے، سیدھا سالم چلتا چلا جائے۔ اہل بیت کی محبت اور مودت کا جو عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے قرآن اور سنت کے وقت سے، اس کو بھی اسی طرح قائم رکھے، کمی نہ آنے دے۔ بھلے یہ لوگ بائیں طرف والے لوگ اس کو تانا دیتے رہیں، یہ شیعہ ہو گئے، ان میں شیعیت آ گئی ہے، یہ تفضیلی ہو گئے، یہ حسین حسین کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، ان کے اندر پردوں کے اندر شیعیت ہے، تفضیلیت ہے، یہ تانے دیں گے۔ کون لوگ؟ جو خارجیت زدہ ہیں،
جو خود خارجی فکر سے متاثر ہو چکے ہیں اور اصل راہ سے ہٹ چکے ہیں، وہ تانے دیں گے علماء کو، تشنیع کریں گے، تانے دیں گے، تیر چپوئیں گے۔ بندہ ریئیکٹو ہو کے بعض وقت گھبرا جاتا ہے، کیا کہ جہاں بیٹھتا ہوں میرے ہم جنس تو یہی لوگ ہیں نا، علماء ہم جنس، تو سارے لوگ جب ایک جیسی بولی بولنا شروع کر دیں رد شیعیت کی وجہ سے، جی شیعہ کو رد کرنا ہے، شیعہ کو رد کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے شیعہ کو تقویت پہنچے، ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا شیعہ کو تقویت پہنچے، شیعہ کی بات میں وزن بڑھے، بھائی یہ ایسا رولا ڈال لو، اتنا رولا ڈال لو کہ جو شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، مگر محبت اہل بیت، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق لے کے چل رہا ہے، وہ بھی گھبرا جائے، اور گھبرا کے وہ بھی خارجیوں کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگ جائے۔ یہ ایک فتنہ ہے، یعنی دین کے اندر بدمعاشی اور دہشت گردی کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، لوگوں کو ایمبیرس کر دینا، بلینگ کرنا، دباؤ ڈالنا۔ اور ادھر تو جو میں نے کہا وہ پھر اب وہ تنقیس جب مختلف واقعات بیان کریں گے اور صحابہ کرام کی شان پر تنقیس ہوگی، چونکہ دوسری طرف ان کو صحابہ کرام کی فکر نہیں، اس طرف انہیں اہل بیت پاک کی فکر نہیں، فقط تحریک منہاج القرآن وہ ہے جنہیں اہل بیت کی بھی فکر ہے اور صحابہ کرام کی بھی فکر ہے، جو نہ مودت اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں نہ تعظیم صحابہ چھوڑ سکتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور دونوں کو اس بیلنس کے ساتھ رکھنا کہ اعتدال پر چلنا، نہ جھکڑ اور طوفان آپ کو ادھر جھکا سکیں نہ جھکڑ طوفان ادھر گرا سکیں۔ یہ کام ہے جو اس وقت اس ایمان کی حفاظت کا، عقیدہ حقہ کی حفاظت کا اس وقت تحریک آپ کی کر رہی ہے اور آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ نقطہ میں نے آج کی رات، چونکہ موقع محل وقت ایسا ہے کہ میں نے چاہا یہ نقطہ سمجھا دوں۔ بہت زمانہ ہم بچپن میں تھے، چھوٹی عمر تھی، ایک زمانہ پہلے دیکھتے تھے کہ گھر گھر میں اہل بیت پاک کی محبت کے چرچے ہوتے تھے، مساجد میں چرچے ہوتے تھے اہل بیت پاک کی محبت کے، اور اہل بیت کی محبت یہ شیعوں کی میراث نہیں سمجھی جاتی تھی، شیعہ حضرات کی۔ ٹھیک ہے، شیعہ حضرات کا ایک اپنا طریقہ ہے، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں اپناتے، وہ اپنے طریقے سے چلتے ہیں، ہمیں کسی کے طریقے سے غرض نہیں۔ بھائی میلاد پاک ہے، کئی لوگ نہیں مناتے، اپنے طریقے سے کرتے، ہم اپنے طریقے سے مناتے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، مگر اہل سنت کی اپنی میراث تھی، وراثت تھی ایمان کی، اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی وراثت ہے، نہ یہ شیعوں کی ہے نہ کسی اور کی، اہل سنت کی بھی، ایمان کی، مسلمانوں کی وراثت ہے۔ اب بعد میں پھر ایسا وقت آیا کہ یہ فرقہ واریت بڑھی، اس میں دہشت گردی بڑھی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کے اثرات پھر عوام پر تو کیا پڑنے تھے، علماء پر بھی پڑے، مناظرین پر پڑے، مدرسین پر پڑے، خطباء پر پڑے، پھر عوام متاثر ہوئے، پھر ایک ماحول بن گیا۔ تو ماحول ایسا بنا کہ وہ سیدھا کرتے ہیں یا تم ادھر ہو یا ادھر ہو، یعنی وہ یہ آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں یا شیعہ بنو یا خارجی بنو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا تم شیعہ ہو یا خارجی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، اہل السنہ یہ سواد اعظم ہے جو بین الخوارج والاشیاء، اس کے درمیان چلیں گے۔ تو اہل بیت پاک کی محبت یاد رکھ لیں، یہ شیعہ حضرات کی کوئی وراثت نہیں ہے کہ وہ اس کے مالک ہیں، ہر کلمہ گو اس کا مالک ہے جو آقا علیہ السلام کا امتی ہے۔ اب اس وقت خارجیت کا جو اثر بڑھ رہا ہے، یہ اہل سنت کے لوگوں کو، علماء کو تو باقی متاثر کر چکے ہیں، عوام اور بچے بچیاں اگلی نسلیں تو بڑی، وہ کیسے بچیں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹی وی کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، اب شاید اتار دی ہیں وہ ویڈیو کیسٹ، کو مولوی صاحبان ہیں خود کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، 10 محرم الحرام کی رات، شب عاشور کی رات خطاب کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے تھے۔ ایسی سوچ پر اور ایسی حرکت پہ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ اہل سنت ہونے کا نام لیتے ہیں اور دعوے دار بنتے ہیں۔ کہ آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی عقیدت ہے اور آپ کی عقیدت کا اور ان کے ساتھ محبت، مودت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو جو ان کا یوم وفات ہے وہ اس دن ان کا عرس منا لیں،
شہادت امام حسین اور آقا علیہ السلام کے جگر گوشوں کے ٹکڑے کیے جانے کی رات ہے حضور کی اہل بیت کی، اور آپ وہاں مناقب بیان کر رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس رات ان کے مناقب بیان کرنے کا مطلب تو کچھ اور، آگے کسی گھر تک جا بات پہنچتی ہے۔ یہ کھلی کھلی دشمنی اہل بیت کے ساتھ، بغض اہل بیت کے ساتھ۔ میں اس سوچ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھے ہوئے ہیں جلسے اور کانوں سے سنے ہوئے ہیں۔ احرار پارک تھا ادھر جنگ میں، پپریاں والا محلہ، جہاں سے سپاہ صحابہ بعد میں لشکر جنگوی بنا، جو جہاں سے آغاز ہوا ان کا، اس میں گراؤنڈ تھا جلسہ گاہ کا۔ وہاں 8، 9، 10 محرم کی رات کے جلسے ہوتے تھے، وہ بھی کرتے تھے جلسے سپاہ صحابہ کے لوگ، علماء، اور اس مسلک کے علماء کو بلاتے تھے۔ 8، 9، 10 محرم کی رات 3 رات جلسہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا اور آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، سال ہا سال 10 محرم کی رات جلسہ امام حسین کے نام پر ہوتا تھا، مناقب حضرت امیر معاویہ کے بیان کرتے تھے اور اپنا فکر ظاہر کرتے تھے۔ اسی فکر سے آگے پھر یہ فرقہ پرستی بنی، پھر یہ دہشت گردی بنی، پھر لشکر جنگوی بنے، اور یہ سارا جو کچھ ہوا اسی سے۔ یہ ان کا کام تھا۔ میں آپ کو خود ذاتی شہادت، ذاتی گواہی دے رہا ہوں۔ 10 محرم الحرام کی رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے جلسے وہ سپاہ صحابہ کے علماء آ کے کیا کرتے تھے۔ اور بدقسمتی اور بے ضمیری اور بے حسی کی حد ہو گئی ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی ہے کہ آپ اہل سنت کہلاتے ہیں اور محبان اہل بیت کہلاتے ہیں اور امام اعظم کے پیروکار حنفی کہلاتے ہیں، اور 10 محرم کی رات آپ مناقب بیان کرتے ہیں ان کے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے دل کو رغبت نہیں ہے حضور کی اہل بیت پاک کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا وہ منافق ہے، اور جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جو خارجیت ہے، اس کے اثرات سے بچنا اور اگلی نسلوں کو بچانا، یہ علماء کرام کا بڑا اہم کام ہے، خاص طور پہ چونکہ ہر طرف جھکڑ ہے، ہر طرف طوفان ہے، ہر طرف آندھیاں ہیں۔ مائیں بھی یہ کام کریں، مرد کریں، باپ کریں، بیٹے، بہن، بھائی، علماء، مدرسین، بڑے چھوٹے، خیال کریں کہ وہ عقیدہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو قرآن اور سنت پر قائم تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین، اتباع التابعین کا تھا، اولیاء اور صالحین کا تھا، جو حضور غوث پاک کا تھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، امام مالک کا تھا، امام شافعی کا تھا۔ امام شافعی جب محبت اہل بیت کرتے، لوگ ان کو کہتے یہ رافضی ہیں۔ فرمایا اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں، اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعیت ہے۔ یعنی فقہ اہل سنت کے ائمہ کے پر تانے دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ خود ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام کے ہاتھ پر بیعت تھے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دست مبارک پر بیعت تھے، ائمہ اہل بیت میں سے ایک۔ مقصد جو ائمہ کا طریقہ تھا، سلف صالحین کا، ہم اسی طریقے پر، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے 50 سال پہلے تک رہا ہے، 40 سال تک پہلے ہم دیکھتے سنتے رہے ہیں، 14 صدیوں میں رہا ہے۔ یہ چراغ ہے وہ عقیدہ 14 صدیوں کا، جسے تحریک منہاج القرآن جلائے ہوئے ہے، ورنہ آندھیاں اور طوفان اس کو بجھانے پر ہیں۔ علماء کرام کو بہت مبارک ہے جو سینہ سپر ہو کر ایسی خارجیت کے طوفان کے سامنے، ہمارے منہاج القرآن علماء کونسل کے عظیم جو علماء اور مجاہدین ہیں، علامہ الحاج امداد اللہ صاحب اور علامہ میر آصف صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور باقی تمام علماء کونسل پورے پاکستان کی سینہ سپر ہو کر حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ وارثان ہیں امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مالک اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے، اور حضور غوث پاک کے، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے۔ آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب اٹھائیے، کشف المحجوب، ان میں جب صحابہ کرام کا ذکر ہوا تو ولایت کے ذکر کا آغاز حضور داتا گنج بخش علی حجویری ائمہ اہل بیت کس سے کرتے؟ کشف المحجوب میں کل اولیاء کے سرتاج ائمہ اطہار اہل بیت ہیں۔ آپ کشف المحجوب کو دیکھیں، سب اولیاء کا طریقہ یہ رہا ہے، ہم اس طریقے کے پیروکار ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ 5 تن
ازواج مطہرات اور 5 تن ملے تو اہل بیت کا عنوان بن گیا۔ تو 5 تن کہاں سے آیا؟ یہ اللہ پاک نے 5 تن کے تصور کو قرآن مجید میں انٹروڈیوس کروایا۔ یہ امر الہ، حکم قرآنی ہے۔ اب آپ پہچان کر لیں گے، آپ کسی کے سامنے 5 تن کہہ کے دیکھیں، بڑے بڑے وزن والے، بڑے بڑے تکڑے وزنی قسم کے مولوی، ان کا حال دیکھیے کیا، کس طرح آپ کے ساتھ گلے پڑتے ہیں اور کاٹنے کو آتے ہیں اور کھانے کو آتے ہیں۔ یہ کشف المحجوب کا 8واں باب دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کشف المحجوب کا 8واں باب، کشف المحجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب نمبر 8۔ ارباب طریقت کے امام ائمہ اہل بیت ان کا ذکر کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا کا ذکر اوپر آ گیا ہے، پھر امام حسن کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کا ذکر ہے، یہ کشف المحجوب کا، پھر امام زین العابدین کا ذکر ہے یہ کشف المحجوب میں، پھر امام محمد باقر کا ذکر ہے ترتیب کے ساتھ، پھر امام جعفر الصادق کا ذکر ہے، یہاں تک لے آئے ہیں۔ ان کے بعد جا کے حضور داتا صاحب نے اصحاب اہل صفہ کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب اہل صفہ کے صحابہ کرام کا ذکر امام جعفر صادق تک، مولا علی شیر خدا سے لے کے امام جعفر صادق تک، ان تمام ائمہ اطہار اہل بیت، 6 ائمہ اطہار اہل بیت کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب صفہ کی طرف آئے ہیں۔ اب اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ رجحانات کیا تھے اولیاء کے، صوفیاء کے، ہمارے اکابر کے رجحانات، ترجیحات کیا تھی، ان کے عقیدے کا ذوق کیسا تھا، ان کے تصورات کیسے تھے؟ آیا ہم تحریک منہاج القرآن کا ذوق حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے ذوق علمی اور ذوق عرفانی کے مطابق ہے، یا ان دوسروں کا جو خارجیت کے اثرات سے اس وقت اثر انداز ہو گئے؟ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61، اس میں 5 تن کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن مجید کی، اور یہ پوری حدیث قرآن مجید کی آیت کا ذکر صحیح مسلم شریف کی حدیث اور ترمذی سب کتب حدیث میں ہے، حدیث ہے صحیح۔ جب یہ آیت کریمہ نازل، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بتا کس کو رہے ہیں؟ ان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کے بہت قائل ہیں، حضرت علی کے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 سبب بیان کیے، آقا علیہ السلام کی 3 احادیث بیان کی، 3 حدیثیں بیان کی آقا علیہ السلام کی، کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ السلام سے یہ سنا ہے، اس وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا، حضرت مولا علی المرتضیٰ کو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر انہوں نے 3 حدیثیں آقا علیہ السلام کی بیان کی، ان میں سے تیسری حدیث فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آیت مبالغہ کہتے ہیں، آیت مباہلہ۔ جب آیت مباہلہ اتری، وہ نصارہ کا جو وفد آیا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام سے مباہلہ کرنے کے لیے، تو یہ آیت آئی اور آقا علیہ السلام کو حکم دیا اللہ پاک نے، میرے حبیب آپ ان کو دعوت دیں، کہیں آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، مقدس آپ بھی اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو، اپنی جان کو لاتے ہیں، آپ بھی اپنی جانوں کو لاؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں دعا کے ذریعے۔ جب یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنًا و حسینًا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جب یہ آیت اتری کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنی جان کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے بیویاں اور اپنی جان کو لے کے مقابلے میں میرے سامنے آ جاؤ۔ یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی آ جاؤ۔ علی کو اپنی جان کے بدلے میں آقا علیہ السلام نے بلا لیا۔ فاطمہ آ جاؤ، نساءنا کی جگہ پہ بلا لیا، حسن حسین ابناءنا کی جگہ پہ بلا لیا۔ آقا علیہ السلام خود چلے، ساتھ حضرت علی کو لیا،
ادھر ساتھ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو لیا، اپنے آگے حسن اور حسین کو لیا، 5 تن اکٹھے کر کے فرمایا آ جاؤ ہمارے مقابلے میں، تم بھی آ جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے 5 تن ثابت کر دیے، تن مصطفیٰ، تن علی مرتضیٰ، تن فاطمہ الزہرا، تن حسن، تن حسین علیہم السلام۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس سے اہل بیت اطہار کے یہ مبارک 5 تن ثابت ہوتے۔ یہ صحیح ہے قرآن مجید کی آیت، مگر اس کے ورود کا یہ بیان جو میں نے پڑھا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، حدیث حسن ہے، طبرانی میں ہے، عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کیا، حضرت علی نے بھی روایت کیا، ابن ابی لیلہ کے طریق سے، عمران بن حسین کے طریق سے، اور عبداللہ ابن عباس کے طریق سے۔ اس طرح بہت ساری ہماری آلموسٹ ہر کتاب حدیث میں یہ حدیث آئی اور قرآن مجید کی آیت کی تفسیر آئی، جس کی وجہ سے یہ 5 تن اور ازواج مطہرات مل کر اہل بیت بنتے ہیں۔ اور ان 5 تنوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی جان کے موافق قرار دے کے ایک تن کے طور پہ پیش کیا۔ ان سے محبت اس درجے میں ہے، مودت اس درجے میں ہے جیسے محبت اور مودت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وجہ سے اسی قول کو قول راجح قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے پاس تھی، کچھ لائی تھی کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنے زوج کو، شوہر کو بلا لو، علی کو، اور دونوں شہزادوں کو بلا لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بلا کے لائیں، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت فاطمہ الزہرا خود ساتھ تھی، حسن اور حسین آ گئے، اور ان کو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھا کر تو یہ آیت کریمہ آئی، اتری۔ آپ نے کملی میں لے لیا ان کو، اپنی کمری میں ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا، اور چھپا کے اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ جب پڑھا تو اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالا، فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، ہاتھ باہر نکال کر عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور میرے خاص ہیں، ان سے ہر رجس کو دور فرما دے اور کمال درجے کی طہارت عطا فرما دے۔ یہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے کلمات دہرائے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور ترمذی شریف اور باقی سب ہماری کتب میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے آیت نمبر 33 میں 5 تن کو اور ازواج مطہرات کو ملا کے اہل بیت ڈکلیئر کر دیا تھا، اور چونکہ نام موجود نہ تھے تو آقا علیہ السلام نے ان میں 4 کو بلا کر ایک ایک کو بٹھا کر کملی میں چھپا کے دست مبارک سے اشارہ کر کے بتا دیا یہ میری اہل بیت ہیں، تاکہ کسی کو اس بات کے تعین میں مغالطہ نہ رہے اور کل کو کوئی اس چیز کا انکار نہ کرے، کسی کو کوئی شبہ اور اعتراض نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو 6 ماہ تک، اور بعض روایات میں آیا ہے 7 مہینوں تک، بعض میں آیا ہے 8 ماہ تک، آقا علیہ السلام کا معمول تھا ہر روز جب نماز فجر کے لیے نکلتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دیتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 8 سے 9 مہینے تک آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے گزرتے ہوئے رک کر بآواز بلند انہیں اہل بیت کہہ کر نماز کا بلاوا دیتے، اہل بیت کہتے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے، صحابہ کرام سنتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، حاکم میں ہے، طیالسی میں ہے، عبد بن حمید نے روایت کیا، امام ترمذی نے حضرت ابو الحمراء سے روایت کیا، ماکل بن یسار سے، ام سلمہ سے، عبداللہ ابن عباس سے، اور بہت سارے صحابہ کرام سے۔ اور آخری حدیث جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
یہ بات خاص حدیث ہے۔ معجم الاوسط طبرانی میں یہ جو 5 تن کی بات کر رہا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال نزلت فی 5۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا یہ آیت 5 تن کے حق میں نازل ہوئی۔ نازلت فی 5، 5 تن کے حق میں نازل ہوئی، فی رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ یہ آیت کریمہ 5 تن کے بارے میں نازل ہوئی اور پھر وضاحت کی رسول اللہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور امام ابن جریر طبری وہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً آقا علیہ السلام سے، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب حضور علیہ السلام کے الفاظ، فرمایا نازلت ہذہ الآیۃ فی 5۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت 5 تن کے حق میں نازل ہوئی۔ ابن جریر طبری حوالہ نوٹ کر لیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کھولیں، ابن جریر طبری، حدیث صحیح ہے، مرفوع ہے آقا علیہ السلام تک، آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں، یہ آیت 5 تن کے حق میں نازل ہوئی، فیہ وفی علی و حسن و حسین و فاطمہ، میرے حق میں، علی کے حق میں، حسن کے حق میں، حسین کے حق میں اور فاطمہ کے حق میں۔ یہ سب ائمہ اہل سنت ہیں۔ تو یہ قول ہے صحیح، قول راجح جس کا میں نے ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان سے محبت کی، مودت کی تلقین کی، حکم فرمایا، اس کو فرض قرار دیا، وہاں ان 5 میں جو محبت کا مرکز و محور تھے وہ امام حسین تھے۔ 5 تن کی محبت کا مرکز و محور امام حسین، امام عالی مقام علیہ السلام۔ 3 چیزیں ان کے لیے 3 حدیثوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آج کی مجلس ہماری اختتام پذیر ہو۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، 60 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اب آقا علیہ السلام کی محبت کا مرکز و محور آپ نے دیکھ لیا، تصور سمجھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعوذوا باللہ من رأس 60 و امارت صبیان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگا کرو، اور اباش لونڈے اور اباش چھوکرے جب حکمران بن جائیں اس دور سے بھی پناہ مانگو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو امام عالی مقام کے سن شہادت کو آقا علیہ السلام نے خود صراحتاً بیان فرما دی۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور امام سیوطی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور بزار نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا، سند صحیح کے ساتھ۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے تصحیح کی۔ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگا کرو، یہ صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے تلقین کی۔ اس کے بعد دوسری چیز، وہ آقا علیہ السلام نے جو مقام شہادت ہے امام علی مقام کا، خود بھی اپنی زبان مبارک سے بتا دیا۔ میں کتب تاریخ سے نہیں اور چھوٹے درجے کی کتب حدیث سے نہیں، اعلیٰ درجے کی کتب حدیث کی صرف 3 حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی وہ دریائے فرات کا کنارہ ہے اور اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر، صفین کے لیے۔ تو جب آپ نینوا کے قریب، دریائے فرات کے کنارے نینوا کے قریب جہاں جو کربلا ہے، میدان کربلا پر پہنچے تو مولا علی شیر خدا نے بآواز بلند کہا، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات۔ اے حسین، ابو عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے، اے بیٹے حسین صبر کرنا، حسین بیٹے صبر کرنا، حسین بیٹے صبر کرنا۔ آپ سے پوچھا گیا اے امام علی مقام سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے تھے،
میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس شے نے آپ کو پریشان کر دیا؟ آپ نے فرمایا علی ابھی جبرائیل میرے پاس ہو کر گئے اور جبرائیل نے حدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات، اور علی جبرائیل مجھے ابھی بتا کر گئے کہ میرا حسین بیٹا حسین فرات کے کنارے دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اس میدان میں شہید کر دیا جائے۔ اور آگے حدیثیں ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ، یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند ابو یعلا میں، سب روایتیں یہ حدیث صحیح ہیں۔ اور امام آجوری نے روایت کیا اور مقدسی نے کہا اس حدیث کے اسناد حسن ہیں، اور امام حیثمی نے کہا اس حدیث کے سارے رجال ثقہ ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھیل رہے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جبرائیل امین آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر یہ مٹی لا کے دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور مٹی فشمہا رسول اللہ وقال ویح کرب و بلاء، ہائے یہ کربلا کی مٹی ہے، کتنی مصیبت دکھ اور مصائب و آلام کی مٹی۔ تو کرب و بلا کا ذکر اور کربلا کا ذکر آقا علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگ کر کیا، اور مٹی مجھے عطا کر دی۔ فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اب یہ حدیث بھی جو ہے امام طبرانی نے روایت کی ہے، امام ابن عساکر نے، اور اس کی تائید مزی اور امام عسقلانی سب نے کی ہے، اور امام حاکم نے اپنے طریق سے، امام طبرانی نے، ابن ابی عاصم نے، بہت سارے ائمہ نے آگے پھر اپنی اپنے طرق کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب آخری چیز جو آپ کے لیے شاید بڑی حیرانگی کا باعث ہو، مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی خطاب میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے یا نہیں، اگر سنائی ہے تو دوبارہ سن لیں، اگر نہیں سنائی تو پہلی بار اس سے آگاہ ہو جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور الاسلام کے صحابی، اور یہ حدیث جو بتا رہا ہوں یہ بھی مسند ابو یعلا میں آئی ہے، اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور ابن حماد نے روایت کیا ہے، اور امام فصوی نے روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے فرمایا کہ امام ابو یعلا کی سند کے یہ رجال تمام راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں، حدیث صحیح کے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت میں جو دین ہے عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، میری امت کا معاملہ، میری امت کا امر، دین عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہے گا، حتیٰ یکون اول من یسلمہ، حتیٰ کہ ایک پہلا شخص جو روند دے گا میری امت کے دین کو اور میری امت کے نظام عدل کو اور میری امت کے امر قسط کو جو روند کر پامال کر دے گا، پہلا شخص رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، لعنت اللہ علیہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو امیہ کا ایک شخص جس کا نام یزید ہوگا وہ پہلا بدبخت شخص ہوگا جو میری امت میں دین کے عدل و انصاف کے نظام کو روند کر پامال کر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، فرمایا پہلا شخص جو میری سنت کو اور میرے دین کو برباد کر دے گا، بدل دے گا، ہلاکت کا باعث بن جائے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور ابو ذر کی روایت کے تحت آگے امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں اور امام بہقی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ بعض اخبار میں اس کی تفسیر آئی زاد یقال لہ یزید، کہ آقا علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس طرح نام لے کر قاتل کا
بڑے قتل ہوں گے امت میں اور ہوئے، مگر قاتل کا نام لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بیان نہیں فرمایا تھا۔ اس عظیم حادثہ کے قتل کا سن بیان کر کے آقا علیہ السلام نے حادثہ کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ مقام شہادت اس میدان کا نام لے کر، دریا کے کنارے کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے عام طور پہ حادثات کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام کا اس حادثہ شہادت امام حسین کو اور حادثہ کربلا کو بیان کرنا اتنی اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ کہ قاتل بدبخت یزید کا بھی نام لیا اور قتل حسین کو، شہادت حسین کو فرمایا میری سنت کو ہلاک کر کے رکھ دے گا، میرے دین کو برباد کر کے رکھ دے گا، میرے دین کو پامال کر کے رکھ دے گا، اس کا بھی نام لیا، اس کے خاندان کا نام لیا، اس مقام شہادت کا نام لیا، سن شہادت کا نام لیا، فرمایا پناہ مانگو۔ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے کنسرن کو ظاہر کرتی ہیں کہ کتنا کنسرن تھا آقا کو امام حسین کے ساتھ، اہل بیت پاک کے ساتھ، اپنی آل پاک کے ساتھ، اپنے شہزادوں کے ساتھ، اپنی شہزادیوں کے ساتھ۔ اور ان کو جب اہل بیت ڈکلیئر کر رہے تھے، اس دن آقا علیہ السلام کی کیفیت جذبات کی کیا ہوگی کہ خاص کملی پہن کے بیٹھے تھے جس پر مسافران کربلا کے نقش نظر آ رہے تھے، کجاووں کے نقش نظر آ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے غم کا عالم کیا ہوگا، آپ کے دکھ کا عالم کیا ہوگا، آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا، رنجیدگی کا عالم کیا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن شہادت ہوئی اس دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا خواب میں آقا علیہ السلام کو کہ آپ نے شیشی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، اس میں خون تھا۔ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، کہ ابن عباس یہ میرے بیٹے حسین کی اور ان کے اصحاب میری اہل بیت کی شہادتیں ہو گئی ہیں، میں سارا دن کربلا میں ان کا خون سمیٹتا رہا ہوں، اس شیشی میں لے آیا ہوں۔ معجزہ کے طور پہ شہیدان کربلا کا خون آقا نے ایک شیشی میں سمیٹ دیا، جس طرح 70 صحابہ کرام کا دودھ ایک پیالے میں ڈال لیا، جس طرح 1400 صحابہ کا وضو کا پانی اور غسل کا ایک لوٹے میں بند کر دیا، اس طرح سب شہداء کربلا معلیٰ کے خون کو ایک شیشی میں بند کر دیا۔ معجزہ بھی کیا اور اپنے کنسرن اور دکھ اور رنج و الم کا بھی اظہار فرمایا۔ لہٰذا یہ موقع ہے، یہ مہینہ ہے، جیسے میلاد پاک کا موقع آتا ہے ربیع الاول میں، آقا علیہ السلام کی محبت تو سارا سال ہوتی ہے، مگر بطور خاص اس محبت کے اظہار کا موسم ہوتا ہے۔ اس طرح اہل بیت پاک کی محبت سارا سال عمر بھر رہنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی محبت ہی کا حصہ ہے، مگر یہ جو مہینہ ہے آپ کا ذکر کر کے اظہار محبت کا موقع آتا ہے۔ کبھی نہ بھولیں کہ اہل بیت پاک کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، سیدہ کائنات کی محبت، آقا علیہ السلام کی دیگر شہزادیوں کی محبت، صاحبزادوں کی محبت، عطرت پاک کی محبت، ذریت پاک کی محبت، اہل بیت پاک اور آل پاک کی محبت، وہ ہمارے نہ صرف دین کا ایمان کا حصہ ہے، عین ایمان ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ فرض ہے، وہ ہمارے نماز میں اللہ پاک نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کو یاد کرنا اور ان پر درود و سلام پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو، ہمیں اور امت کو، سب کو اس ایمان پر، اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اور تحریک منہج القرآن کی یہ کاوش اس عقیدے کی حفاظت کرنے کی اور ان تمام علماء اور رفقاء کی کاوشیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔